اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار آمنت باللہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگوں، سورہ آل عمران آیت نمبر 17 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہ سورہ آل عمران کا دوسرا رکوع زیر مطالعہ ہے، اور اس رکوع میں خاص طور پر جب اہل ایمان کو دنیا کی سمجھ آ جاتی ہے، پھر وہ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، پھر جنت کی نعمتوں کا جو ذکر ہوتا ہے اور جو انسان کے مزاج میں ہوتا ہے، جو انسان کے مزاج میں ہے، میں ہمیشہ فارغ رہوں، ہمیشہ میرے پاس بیوی رہے اور مجھے کوئی کام نہ کرنا پڑے، یہ جنت کی نعمتیں ہیں۔ جب انسان کو اس کی حقیقت سمجھ آ جاتی ہے، پھر وہ دعا مانگ رہا ہوتا ہے، الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اور اس کے بعد اس کا عمل کیا ہے؟ عمل اس آیت میں خاص طور پر اس کے عمل کی طرف اشارہ کیا گیا۔ الصابرین، صبر کرنے والے، ڈٹے رہنے والے، جمے رہنے والے، کھڑے رہنے والے، نہ کمپرومائز کرنے والے۔ پہلی بات الصابرین والصادقین، اور سچ بولنے والے، سچے انسان، والقانتین، اور حکم ماننے والے، فروتنی اختیار کرنے والے، عاجزی اختیار کرنے والے، حکم ماننے والے، والمنفقین، اور خرچ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، والمستغفرین بالاسحار، اور صبح کے وقت، سحری کے وقت اللہ تعالیٰ سے استغفار مانگنے والے۔ اب یہ ان کا عمل ہے۔ اصل بنیادی بات یہی ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں صبر کو، اور صبر کیا چیز ہے، تو یہ دوسرے پارے میں آیت نمبر سورہ بقرہ آیت نمبر 153، اس کی جو بنیاد ہے وہ ہے کہ ایک نعمت آپ کو دی ہے، اور وہ ہے قرآن مجید، اور اس کی نہ قدری نہ شکری نہ کرو۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا، اور میری اس نعمت کی نہ شکری نہ کرو۔ اور اس پر جو آیت آگے بیان کی، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے اہل ایمان، صبر اور نماز سے مدد مانگو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ڈٹے رہنے والوں کے ساتھ ہے۔ جو قرآن مجید کی تعلیمات کو عام کریں اور اس پر کھڑے رہیں، جمے رہیں، ڈٹے رہیں، وہ لوگ ہیں صبر کرنے والے، اور ان کو بشارت دی جا رہی ہے ان اللہ مع الصابرین۔ اور ساتھ ہی ایک اس کا جو رزلٹ نکلنا ہے اس کی طرف اشارہ کیا تاکہ انسان کی ذہن سازی ہو جائے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اگر اس راستے میں قتل کیے جائیں تو ان کو مردہ نہ کہو۔ تو ایسے لوگ جن کو دنیا پھر سمجھ آ جاتی ہے، پھر وہ اس مشن پر لگ جاتے ہیں، ڈٹے رہنے والے، جمے رہنے والے، کھڑے رہنے والے، والصادقین، اور سچ بولنے والے، والقانتین، اور حکم ماننے والے، والمنفقین، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، والمستغفرین بالاسحار۔ اب یہ ان کا عمل ہے۔ سحری کے وقت وہ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ سے استغفار کر رہے ہوتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہوتے ہیں، التجا کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ان کا پھر عمل شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔